بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائیو، نماز کے مسائل بیان ہو رہے تھے۔ نماز کے مسائل میں مفسدات نماز، جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو وہ 18 ہیں کل، تو ان میں 13 بیان ہو گئے تھے۔ 14ویں نمبر پر یہ ہے کہ نماز کے دوران اگر سطر کھل جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، دوبارہ سے نماز پڑھے۔ مردوں کا سطر تو جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، ناف سے لے کر گھٹنے تک، اگر خدا نخواستہ گھٹنا نماز کے دوران ننگا ہو گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن مستورات کے لیے زیادہ مسئلہ ہے۔ مستورات کا اگر سر ننگا ہو گیا، بال نظر آ گئے، اسی طرح ان کی کلائی نظر آ جائے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک رکن کی مقدار سطر کھلا رہے، یعنی جتنی دیر میں ایک سجدہ کیا جاتا ہے یا رکوع کیا جاتا ہے، اتنی دیر تک سطر کھلا رہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر یعنی 1 سیکنڈ کے لیے کھلا، فوراً ڈھانپ لیا، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ ایک رکن کی مقدار جتنی دیر میں 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی دیر تک سطر کھلا رہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ عام طور سے جو ہمارے کئی بھائی پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، تو شرٹ چھوٹی ہوتی ہے، سجدے میں جاتے ہیں تو شرٹ آگے چلی جاتی ہے، پینٹ پیچھے، درمیان میں خلا ہو جاتا ہے۔ اگر پورے سجدے میں وہ کھلی رہی تو ان کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح اول تو نماز کے لیے کھلا لباس پہنے، اگر پینٹ پہننی بھی ہے کوئی مجبوری سے تو کھلی پینٹ ہو اور شرٹ بڑی ہو، چھوٹی شرٹ ہو، سجدے میں جائیں تو چونکہ یہ جو کمر کا نچلا حصہ سطر میں، تو اگر وہ شرٹ اوپر چلی گئی، پینٹ پیچھے ہو گئی تو درمیان میں خلا اور پورے سجدے میں ایسا ہوا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ ایسے دعا میں کوئی ایسی چیز مانگنا جو آدمیوں سے مانگی جاتی ہے تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یعنی اپنے الفاظ میں دعا مانگ لے نماز کے دوران کہ یا اللہ مجھے پیسے دے دے، یا اللہ میری شادی کرا دے، اس طرح کے کوئی الفاظ بول دیے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز میں وہی دعائیں مانگنی ہیں جو قرآن میں آئی ہیں، جیسے رب اجعلنی قرآن میں آئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ قرآن میں ہے، یا حدیث میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانہ لا یغفر الذنوب۔ تو جو دعائیں قرآن میں یا حدیث میں آئی ہیں ان دعاؤں کو مانگ سکتے ہیں اخیر میں درود شریف کے بعد۔ تو اس کے علاوہ اپنے الفاظ میں دعا نہ مانگے۔ ہاں، نماز پڑھ کے سلام پھیر کے پھر جو دعا جو چاہے مانگے اللہ سے، لیکن نماز کے دوران میں اپنے الفاظ میں کوئی دعا نہیں مانگنی۔ دل میں آدمی تصور کر سکتے اللہ سے مانگ سکتا ہے، لیکن الفاظ میں تو وہی دعا مانگنی ہے جو قرآن میں آئی ہے یا حدیث میں۔ ایسے درد یا مصیبت کی وجہ سے رونا، ایک تو ہوتا ہے اللہ کے خوف سے رونا آ جائے تو وہ رونا منع نہیں، وہ تو آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عذاب کی آیات آتی ہیں تو آپ علیہ السلام روتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب آیات عذاب یعنی جہنم کا تذکرہ ہوتے تو نماز کے دوران اتنے زور سے یعنی روتے کہ کئی صفوں تک آواز چلی جاتی۔ تو اللہ کے خوف سے رونا یا جہنم کے خوف سے رونا، اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن جسمانی کسی تکلیف کی وجہ سے روئے، کچھ جسم میں تکلیف ہو رہی تھی، کوئی بیماری ہے، کوئی درد ہے، اس کی وجہ سے رویا اور اس میں الفاظ ظاہر ہو گئے، جیسے پیچھے ہے نا آہ اوہ یا اف، اس طرح کے الفاظ یا کوئی بھی الفاظ رونے کے ظاہر ہو جائیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ایسے بالغ آدمی کہا لگا کے ہنسا تو اس سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر صرف ہنسا ہے، صرف مسکرایا ہے، مسکرانا بھی منع ہے نماز میں، لیکن مسکراہٹ پیدا ہوئی تو اس سے یعنی نماز ٹوٹے گی نہ وضو۔ لیکن ہنسی ظاہر ہوگی، اتنی ہنسی ہوئی کہ دائیں بائیں والے نے سن لیا
لیکن کھلکھلا کے نہیں ہنسا، صرف ہنسا ہے، ہنسنے میں آواز پیدا ہوگی تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن کھلکھلا کے ہنسا ہے، کہا لگا کے، اس سے نماز بھی ٹوٹے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ مسئلہ اچھی طرح سے۔ اور 18ویں نمبر پر اپنے امام سے آگے بڑھ جانا، یعنی امام سے آگے کسی نے نیت باندھ لی اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ مثال کے طور پر بعض اوقات باہر نماز ہو رہی ہے تو اوپر جو ہے مقتدی نیچے جگہ نہ ملے تو اوپر چلے جاتے ہیں، تو وہ امام سے پیچھے رہیں، امام سے آگے نیت باندھ لی، جیسے اوپر کے حال میں امام باہر کھڑا ہے، امام سے آگے چلے گئے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح دو آدمی نماز پڑھا رہے ہیں تو جو امام اپنے مقتدی کو دائیں طرف کھڑا کرے تو امام ایک قدم آگے رہے اور مقتدی ایک قدم پیچھے۔ اب مقتدی ساتھ کھڑا کر خدا نہ خواستہ امام سے آگے چلا گیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یعنی امام آگے ہو مقتدی پیچھے، چاہے ایک قدم ہی پیچھے ہو تو مقتدی پیچھے ہوگا تو نماز اس کی ادا ہوگی، مقتدی امام سے آگے چلے جائے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ 18 مفسدات تھے جو تفصیل ان کی آ گئی۔ اب نماز میں 5 چیزیں مستحب ہیں۔ مستحب یعنی جن کے کرنے نماز میں افضل ہے، اگر وہ کر لیے جائے نماز میں ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو اگر نہ کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں۔ سنت چھوٹ جائے جان بوجھ کے چھوڑے تو نماز میں گناہ ہوتا ہے، جو یعنی 21 سنتیں بیان ہوئی۔ واجب چھوٹ جائے بھولے سے چھوٹے تو سجدہ سہو آتا ہے، جان بوجھ کے اگر چھوڑ دے تو نماز نہیں ہوتی، واجب جان بوجھ کے چھوڑ دے۔ فرض ہے چاہے جان بوجھ کے چھوٹے یا بھولے سے چھوٹے نماز نہیں ہوتی۔ فرض میں تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو آتا ہے۔ مستحبات میں یہ ہے کہ اگر کر لیا جائے تو ثواب زیادہ ہے، نہ کیا جائے تو نماز ہو جائے گی بلا کراہت۔ تو نماز میں 5 چیزیں مستحب ہیں۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے دونوں ہتھیلیاں باہر نکال لے، یعنی کوئی چادر ہے یا آستینوں سے پہلے، اگر بعض اوقات کرتا بڑا ہوتا ہے، کرتے کی آستینیں بڑی ہوتی ہیں تو آستینوں سے دونوں ہاتھوں کو باہر نکال لے۔ اگر کوئی چادر وغیرہ لی ہوئی ہے تو چادر سے باہر۔ مستورات کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے دوپٹے کے اندر ہی، وہ جو نیت باندھیں گی وہ صرف کندھوں تک ہاتھ اٹھا کے باندھ لے، وہ ہاتھ باہر نہ نکالیں۔ لیکن مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر چادر وغیرہ لی ہوئی ہے تو اپنے ہاتھ باہر نکال کے اچھی طرح قبلہ رخ کر کے کانوں کی سیر تک پھر نیت باندھیں۔ تو یہ مستحبات میں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر رکوع کی جو تسبیح ہے منفرد ہے، جو اکیلا آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ 3 دفعہ سے زیادہ کہے، یعنی تھوڑی سی لمبی نماز پڑھے۔ اکیلا آدمی پڑھ رہا ہے نا تو 3 دفعہ سے زیادہ، یعنی 5 دفعہ 7 دفعہ رکوع کی تسبیح ہے۔ اسی طرح سجدے میں جا کر جو تسبیحات پڑھتے ہیں تو وہ زیادہ کہے، 3 دفعہ سے بھی زیادہ کہنا مستحب ہے۔ 3 دفعہ کہنا تو سنت ہے، تو 5 دفعہ طاق عدد کا خیال رکھے، 5 دفعہ 7 دفعہ 9 دفعہ 11 دفعہ، تو جتنی دفعہ زیادہ کہے گا اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا، یعنی انفرادی نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر امام کے پیچھے ہے تو وہ جتنی دفعہ آپ سے کہا جائے 3 دفعہ کہہ لیں۔ اگر امام نے لمبا رکوع یا سجدہ کر دیا 5 دفعہ کہہ لیں، 7 دفعہ۔ لیکن امام کے لیے حکم یہ ہے، حدیث میں ہے من ام قوما فلیخفف بالصلاۃ، کہ جو قوم کی امامت کرے تو وہ نماز کو ہلکی پڑھائے، زیادہ لمبی نہ کرے۔ تو امام کے لیے حکم یہ ہے کہ 3 دفعہ سے زیادہ نہ کہے، یعنی 3 دفعہ ہی کہے، 3 دفعہ رکوع میں اور 3 دفعہ سجدے میں، یہ تسبیحات ہیں۔ لیکن بعض اوقات امام آہستہ آہستہ کہہ رہا ہوتا ہے، مقتدی تیزی سے زیادہ کہہ لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن حکم یہی ہے کہ آہستہ آہستہ کہا جائے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ ایسے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اس طرح ٹھہر ٹھہر کے گئے۔ تیسرے نمبر پر نظر کو اپنے مقام پر رکھنا۔ کیا مطلب ہے؟ جب ہم قیام کی حالت میں ہیں تو ہماری نظر سجدے کی جگہ پہ ہو،
جہاں ہم نے سجدہ کرنا ہوتا ہے، قیام کی حالت میں کھڑے ہیں تو ہماری نظر سجدے کی جگہ پہ ہو، ادھر ادھر نہ دیکھیں، سامنے نہ دیکھیں، ادھر ادھر دیکھنا مکروہ ہے۔ تو قیام کی حالت میں ہماری نظر سجدے کی جگہ پہ ہو، اور جب رکوع میں جائیں تو ہماری نظر پیروں پر ہو، پیروں کے انگوٹھوں پر نظر ہو، اور اسی طرح جب اتحیات میں بیٹھے ہیں تو ہماری جھولی میں نظر ہو، اور بعض نے یہ بھی کہا ہے سجدے میں جائیں تو ناک پر نظر ہو، رکوع میں جائیں تو پیروں پر نظر ہو۔ تو اس طرح نظر کو یعنی جس رکن میں جہاں نظر رکھنے کا حکم ہے وہیں نظر رکھیں، تو ادھر ادھر نظر کو نہ گھمائیں، نظر کو ادھر ادھر گھمانا مکروہ ہے۔ ایسے چوتھے نمبر پر کھانسی کو طاقت بھر نہ آنے دینا، یعنی معمولی سی کھانسی اٹھی بندہ کھانسنا شروع کرتے، ایسا نہ ہو، بلکہ بہت زیادہ کھانسی آ رہی ہے اور بہت زیادہ تقاضا ہے تو پھر بھی ایک دو دفعہ کھانسے، اور جتنی بھی کوشش کر سکتا ہے بندہ اس کو روکے، اگر حد سے زیادہ ہے تو ایک دو دفعہ کھانس لے، یعنی زیادہ نہ کھانسے۔ ایسے ہی جمائی میں کو بھی روکنا، یہ جمائی اباسی جسے کہتے ہیں، ایک چھینک ہوتی ہے اس کو بندہ نہیں روک سکتا، وہ تو آ جاتی ہے، لیکن جمائی اور اباسی وغیرہ ہوتی ہے نا، سستی کاہلی اور سستی کی وجہ سے آتی ہے، تو اس کو حد الوسع روکے، منہ بند کر لے، یعنی دونوں دانت اباسی یا جمائی وغیرہ آ رہی ہے دونوں دانتوں کو دبا لے تو یہ اباسی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر آ جائے منہ کھل جائے تو پھر اب قیام کی حالت میں ہو تو دائیں ہاتھ سے منہ کو بند کر لے، یعنی منہ کے سامنے دائیں ہاتھ رکھ لے، یعنی حدیث میں ہے کہ جب اباسی و جمائی وغیرہ آتی ہے شیطان کی طرف سے، اور شیطان پھر انسان سے کھیلتا ہے، منہ میں چلے جاتا ہے، ایک حدیث میں منہ میں پیشاب کر دیتا ہے، تو اس لیے منہ کو بند کر لیں کہ اندر نہیں جائے گا۔ اور باقی حالتوں میں ہے جیسے اتحیات میں ہے، رکوع میں، سجدے میں، پھر بائیں ہاتھ سے، نماز کے علاوہ بھی ہیں تو بائیں ہاتھ سے منہ کو بند کریں، نماز کے علاوہ بھی منہ پہ ہاتھ رکھ لیں جی جب جمائی اباسی وغیرہ ہے۔ قیام کی حالت میں ہے تو پھر دایاں ہاتھ ہلانا ہے، چونکہ نچلا ہاتھ کھولیں گے تو پھر دونوں ہاتھ کھولنے کا خطرہ ہے، اس سے نماز کو بھی خطرہ ہے، تو اس لیے قیام کی حالت میں اگر ہاتھ کو حرکت دینے کی انتہائی مجبوری پڑ گئی ہے تو پھر صرف دایاں ہاتھ، اور باقی حالتوں میں بائیں ہاتھ۔ تو یہ نماز کے 5 مستحبات ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق، مستحبات کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب نماز کے مکروہات رہ گئے ہیں، انشاءاللہ کل سے وہ بیان ہوں گے، 29 مکروہات ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل بیان ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔